سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ گزشتہ سال کی طرح ان سال بھی حرمین شریفین سے تراویح با جماعت 10 رکعت ہونے کا اعلان ہوا ہے کہ حرمین شریفین میں 10 رکعت تراویح ہوگی۔ تو سوال یہ کہ کیا دوسری جگہ کے لوگ بھی اسی کے مطابق عمل کر سکتے ہیں کہ اپنی مسجدوں میں یا اپنے اکیلے 10 رکعت تراویح پڑھ لیا کریں؟ جواب یہ ہے کہ تراویح کی رکعتوں کی تعداد جس کی داغبیل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈالی، 3 دن آپ نے تراویح پڑھی، پھر آپ نے عذر بیان فرما دیا کہ کہیں تراویح تمہارے شغف و شوق کی وجہ سے، تمہارے لگن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نہ کر دی جائے، پھر مسافر مریض سب پریشان ہوں گے، لہذا آپ نے یہ وجہ بتلا کر کے پھر آگے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ لیکن صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے اس کا اہتمام کیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ خلفائے راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑو۔ صحابہ اس وقت سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، صحابہ کرام کے زمانے سے، خیر القرون کے زمانے سے اب تک 1450 سال سے تک جو ہے 20 رکعت تراویح کا معمول چلا آتا ہے۔ لہذا یہ عملی تواتر کے ساتھ 20 رکعت تراویح ثابت ہے، اور سواد اعظم امت کا طبقہ، بڑا طبقہ اس پر عمل ہے، کرتا آیا ہے، متفق ہے۔ لہذا 20 رکعت تراویح تو یہ معمول بھی ہے، اس میں تعداد میں ہمیں کمی نہیں کرنی ہے، بلا جھجک 20 رکعت تراویح کو اپنے معمول میں جیسا چلا آ رہا ہے ویسے ہی باقی رکھنا ہے۔ اور 20 رکعت ہمیں اس لیے بھی معمول باقی رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ اختلاف بھی ہو تراویح کی تعداد میں، جیسا کہ غیر مقلدین اہل حدیث حضرات اس پر اصرار کرتے ہیں کہ تراویح 8 ہی رکعت ہے، حالانکہ جو حدیثیں وہ پیش کرتے ہیں اس میں تو رمضان غیر رمضان دونوں ہی میں نبی کریم علیہ السلام کا معمول جو تھا وہ حدیث ہے، اس میں تو غیر رمضان کی بات بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام 11 رکعت رمضان میں بھی غیر رمضان بھی، وہ تہجد کا ذکر ہے، قیام اللیل کا ذکر ہے، وہ تراویح کا ذکر نہیں ہے۔ تراویح تو آپ نے پورے رمضان پڑھی کب ہے؟ تراویح کے نام سے حدیث سے اس طرح کی تراویح کے لفظ سے تو نماز ہی نہیں ملے گی آپ کو، یہ تو صحابہ کرام کے زمانے سے۔ بہرحال تو تراویح میں اگر اختلاف بھی ہو جائے رکعتوں میں تو ہمیں احتیاط پر، ہماری عقل کیا کہتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کم و بیشی میں اختلاف ہو جائے تو جو عمل زیادہ جو ہے عمل ہے ہم زیادہ کو لے لیں، عمل کو گھٹانے، رمضان عمل کے گھٹانے کا زمانہ نہیں ہے، عمل کو بڑھانے کا زمانہ ہے، تو جو بڑھا ہوا عمل ہے اس کو لے لینا چاہیے، تاکہ خدا نخواستہ اگر اللہ رب العزت کے یہاں 20 رکعت تراویح کی پوچھ ہو تو ہم جو ہے خالی ہاتھ کھڑے نہ رہ جائیں۔ اس لیے کہ اگر 8 رکعت پڑھ کے گئے، وہاں 20 رکعت تراویح کا مطالبہ اللہ کی طرف سے سامنے آیا تو ہم 12 رکعت تو میں ہم صفر نظر آئیں گے، اگر ہم 20 پڑھ کے گئے اور 8 ہی رکعت کا مطالبہ سامنے آیا تو 8 رکعت تو ہماری موجود ہی ہے 20 کے درمیان، 20 کے ضمن میں۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ کہ ہم 20 سے کم نہ کریں۔ رہ گئی بات 10 رکعت کی کہ حرمین شریفین سے اعلان ہوا ہے، تو دیکھیے عذر کی احکام الگ ہوتے ہیں۔ عذر کی حالت، وہاں کیا جرم اور یہ کرونا کی وبا کی کیا سنگینی ہے، کیا وہاں نازک حالات ہیں، کس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ تو یہ انہوں نے جو گزشتہ سال بھی کرونا کے حالات سخت تھے، اس وقت بھی انہوں نے ایسا کہ انہوں نے حج و عمرے میں تخفیف کر دی ہے، حج اور عمرے پہ پابندیاں لگا دی ہے۔ تو اگر حج عمرے میں تخفیف کر دی ہے تو اگر تراویح میں تخفیف کر رہے ہوں تو یہ تو، لیکن ہمیں اگرچہ ہمارے عقل سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ان کی یہ ایمانی غیرت، یہ جو اقدامات ان کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں، سننے میں آیا کہ قرآن کریم بھی جو ہے مسجد سے اٹھوا دیے گئے، اللہ عالم نہیں معلوم، لیکن ان کے جو اقدامات سمجھ میں آ رہے ہیں ان کی ایمانی غیرت کے خلاف ہیں اور ہمارے جو ہے عقل سے بالاتر ہیں۔ اگر احتیاط کرنی تھی تو افراد کی تعداد گھٹاتے، رکعتوں کی تعداد گھٹانے کا کیا مطلب؟ بھائی کرونا افراد کی تعداد، افراد کی کثرت یہ کرونا کے لیے مضر ہے، رکعتوں کی کثرت اور رکعتوں کی قلت یہ کرونا میں کیا اس کا دخل ہے؟ تو لہذا یہ عقل سے بالاتر ہے کہ وہ افراد کی تعداد گھٹانے کے بجائے رکعتوں کی تعداد بھی ساتھ میں گھٹا دیں۔ یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا کس طریقے سے یہ فیصلہ لیا گیا، لیکن ہم یہ حسن ظن رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے 10 رکعت میں قرآن سنانے کا اعلان کیا ہے تاکہ لوگ 10 رکعت تو جماعت سے پڑھ لیں، زیادہ دیر ساتھ نہ ہو، اور 10 رکعت اکیلے پڑھ لیں۔ لہذا اس سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تراویح 20 رکعت نہ پڑھیں آپ، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 10 رکعت جماعت سے ہوگی، 10 رکعت میں قرآن سنایا جائے گا، اور باقی 10 رکعت آپ پڑھیں، انفرادی پڑھ لیں، الگ پڑھ لیں۔ تو ہم حسن ظن
رکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اعلان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تراویح 20 رکعت نہیں ہے یا 20 رکعت کی وہ نفی کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مختصر وقت میں 10 رکعت پڑھا دی جائیں گی، قرآن اس میں سنایا جائے گا، جماعت 10 رکعت کی ہوگی، باقی آپ با اختیار ہیں، آپ انفرادی طور پر بقیہ 10 رکعت پوری کر لیں، اور شریعت میں اس کی گنجائش ہے کہ ہم چند رکعتوں میں قرآن پڑھیں، باقی چند رکعتیں اکیلے پڑھیں یا علم طرح سے پڑھیں۔ اس لیے بہرحال یہ فتویٰ تو کسی کا نہیں ہے کہ تراویح کی رکعت 20 نہیں رہ گئیں، 10 ہو گئی ہیں۔ حالات کے تحت یہ ممکن ہے جو کہ 10 رکعت جماعت سے پڑھ کر کے قرآن اس میں پڑھ لیا جائے، باقی 10 رکعت اکیلے پڑھ لی جائے۔ بہرحال ہمارا نفس تو بڑا سہولت پسند ہے نا، ہر جگہ گنجائشیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ اب انہوں نے ایک بات چلائی، اب ان کے وہاں کیا حالات ہیں، کیا ان کی پریشانی ہے، وہاں ان کو کس نے فتویٰ دیا، وہاں کس کی چل رہی ہے، وہاں کس کا عمل دخل ہو گیا، اس کی وجہ سے ہم اپنے اعمال گھٹا دیں، اپنا 20 رکعت کا اپنا نقصان کر کے 10 رکعت پڑھیں، اپنے یہاں مسجدوں میں رواج دے دیں، تو نعوذ باللہ یہ شریعت میں تحریف ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں بہت ہی شرح صدر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنی مساجد میں یا انفرادی طور پر جیسے 20 رکعت کا اہتمام چل رہا تھا اسی کو باقی رکھنا چاہیے۔ یہ سنت متوارثہ ہے، سواد آدم کا اس پر عمل ہے، صحابہ کرام سے اب تک یہ چلا آ رہا ہے، لہذا ہم اس میں کسی قسم کی کٹوتی نہیں کریں گے، افراد گھٹائیں گے، رکعتوں کی تعداد نہیں گھٹائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس پہ ہی قائم و دائم رہنا چاہیے۔